ڈرامہ صاحب جوڑا تو جا سکتا ہے، روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بارے میں جو ہے جب بھی ماں کوئی چیز جتوانا چاہتی ہے بچوں پر، ہمارے جیسی نافرمان اولاد اگر ہو تو وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور دیتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں یا تو بد دعا دے دوں گی، یا دودھ نہ بخشا جائے گا، یا تمہیں جو ہے وہ کوئی بد دعا نکل جائے، کچھ الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم اگر سمجھانا چاہیں، ماں کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، کیا ہمیں سمجھانے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، تو علماء کرام نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ماں کا مقام ایسا ہی ہے جیسے علماء کرام نے فرمایا، اور قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور آپ کا رویہ ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماں کا مقام ہے، اور ایک ہے ماں کے لیے قوانین اور ہیں، مقام اور ہے۔ کسی بھی مؤمن کا مقام اگر دیکھیں، مؤمن جس کو قرآن نے مؤمن کہا، اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ تو بہت عظیم ہے۔ کعبہ سے کہا کہ اے کعبہ تو بہت عظیم ہے، مرکز توحید ہے، لیکن تجھ سے زیادہ اللہ کو ایک مؤمن کی آبرو عزیز ہے۔ تو مقام اور ہے، قانون اور ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، مقام ہر ایک کا مختلف ہے، اس کے درجات اور اللہ کے دیے ہوئے اس فیض کی وجہ سے۔ لہٰذا جہاں پر احترام کا پہلو ہے، اخلاق کا پہلو ہے، ہمیں اپنا سب کچھ مٹا دینا چاہیے ماں کے قدموں پہ، بے شک، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب حق کی بات آئے، قانون کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، اللہ کی اطاعت کی بات آئے، وہاں پر خود رسول کریم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں پر اطاعت کی بات آئے گی، ایک طرف ماں اور دوسری طرف اللہ، کیا کریں گے ہم؟ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ لہٰذا ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا کوئی اور دشمن ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر حق کی بات آئے گی وہاں پر اگر حق دشمن کی طرف ہے تو وہاں پر آپ کو اس کی حمایت کرنی ہوگی۔ ناحق اگر میرا اپنا باپ ہوگا تو مجھے اس ناحق کے معاملے میں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے یہ پھر اطاعت خداوندی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، ان گھروں کے مسائل میں سب سے پہلے ماں سے جو بچے کا رشتہ ہوتا ہے وہ عاطفی اور قلبی رشتہ ہوتا ہے، اور اس قلبی اور عاطفی رشتے میں انسان جس کو محبوب رکھتا ہے اس کا عیب نظر نہیں آتا، نیچرل ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کی بری چیز بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ آپ خود ماؤں کا رویہ دیکھیں نا، اگر دو بچے لڑ رہے ہوں، ان میں ایک بچہ ماں کا ہو، ماں دیکھ رہی ہو، وہ بچہ خطا کرے تو ماں کو اپنے بچے کی خطا نظر نہیں آتی، دوسرے کی خطا نظر آتی ہے، ایسا ہی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک ماں کا بچہ اپنے آپ کو گندا کر لے تو وہ شوق سے جا کر اس کو دھوتی ہے، لیکن کسی اور بچے کی پوٹی اور اس کے گندے کپڑوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتی ہے۔ دونوں کی ماں کے اس احساس میں فرق ہے۔ لہٰذا اس کو بیلنس کرنے کے لیے شریعت آتا ہے، شریعت آ کے کہتا ہے بھئی یہاں پر جب قوانین کی بات آئے گی وہاں پر حق کا ساتھ دو اور غلط کو غلط کہو، لیکن کیسے؟ ایسے کہ ماں کا دل بھی نہ دکھے اور حق تلفی بھی نہ ہو۔ بے شک، بے شک، دل بھی احترام کے دل ساتھ دکھانا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں دکھانا، لیکن حق تلفی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حق تلفی ہوگی تو اللہ کی نافرمانی ہے یہ۔ لہٰذا ہمارے عام طور پر خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ساس اور بہو کے، تو ان جھگڑوں میں انسان کو یعنی مرد کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے جو خدائی رول ہے، نبی کریم کا رول ہے، اولیاء اللہ کا رول ہے، دونوں کو ان کے مقام پر رکھتے ہوئے اس ادب کا خیال بھی رکھیں اور ادھر حق کا خیال بھی رکھیں۔ اگر کہیں پر کوئی زیادتی ہے تو والدین کے حوالے سے تمام تر احترامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیوی کو سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے والدین سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تم صبر کرو، نافرمانی نہیں، جھگڑا نہیں، حق تلفی نہیں، دل دکھانا نہیں کر دیا اللہ نے تو کہا اف تک نہیں، اف کے الفاظ یہ تو وہاں نہیں، یہ اس کا موقع اور ہے نا۔ اگر مقابلے میں دو افراد کے درمیان کشمکش ہو تو وہاں پر اف کا مقام نہیں ہے، اف کا مقام وہاں پر ہے جہاں پر آپ اور ماں کا رشتہ ہے، اور اس میں ماں اگر کچھ کہے تو آپ کو برا لگے،
یہ یہاں پر جو ہے اف بھی نہ کہو ہے، یعنی اگر وہ زیادتی بھی کرے تو آپ کی طرف سے ایسا کوئی اظہار نہیں ہونا چاہیے جس میں اف تک کی گنجائش نکلے، بے شک وہاں پر. لیکن جہاں پر دو مختلف افراد کا اور آپ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہاں پر اپنے والدین دونوں اور خصوصاً والدہ اس کے حق کا پوری طرح سے خیال رکھتے ہوئے، اس کی دلجوئی کرتے ہوئے، اس کو دکھ سے بچاتے ہوئے اپنی بیوی کی دلجوئی کر لیں. چونکہ جھگڑا ساس اور بہو کا ہے، یعنی بہو کی حق تلفی نہ ہو لیکن ماں کا دل نہ دکھے، اس چیز کا خیال رکھیں. احترام کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے آپ نے، دل حق تلفی بالکل نہیں کرنی، دکھنا چاہیے. احترام اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھا سکتے ہیں. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.